एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। रोटी कपड़ा और मकान का नारा पाकिस्तान से न्यूयॉर्क पहुंच गया। सदर ट्रंप को बड़ा सियासी झटका। न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर का इलेक्शन जीत गए। जीत के बाद ट्रंप को सख्त पैगाम। न्यूयॉर्क को महाजरीन का शहर करार दे दिया। ट्रंप ने इलेक्शन में हार की दो अहम वजूहात करार दे दी। डार्क वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने का अंदिया भी दे दिया। इस अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वजीर आजम ने वुज़रा और अरकान असेंबली को गैर मुल्की दौरों से रोक दिया। स्पीकर कौमी असेंबली को तरमीम के लिए सियासी जमातों से राब्ते का टास्क भी दे दिया। फैसल वाडा की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। क्या JUI इस आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देगी? तमाम तर सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और कायमा कमेटियों से इस्तीफों पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने PTI को खरी खरी सुना दी। कौमी असेंबली प्रेस गैलरी से सहाफियों का वॉकआउट। इस्लामाबाद में भिखारियों का राज। इस्लामाबाद में कूड़ा क्रिकेट को मुनासिब तरीके से ठिकाने ना लगाने का मामला भी ऐवान में पहुंच गया। कौमी असेंबली इजलास की अहम तफसीलात भी शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। और पंजाब हुकूमत का जजेस और VIPs के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश। इसके अलावा काबीना इजलास में कौन से 102 एजेंडाज सामने आए मंजूरी के लिए, उस पर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हिस्ट्री इन मेकिंग देखी गई US में, जब न्यूयॉर्क में जो है वो मेयर का इलेक्शन जीते ज़ोहरान ममदानी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब, शुरुआत इसी से करेंगे कि क्या फीलिंग है ओवरऑल वहां पर? ज़ोहरान ममदानी डिफाइड ऑल द ऑड्स, ही वेंट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एंड वन द मेयर इलेक्शन। तो क्या ओवरऑल फीलिंग जो है वो वहां पर है इस वक्त? भाई वहाँ उनके सपोर्टर्स और ख़ास तौर पे जो वहाँ की साउथ एशियन और मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं वो बड़े खुश हैं। बड़े इंटरेस्टिंग मतलब मनाज़र देखने में आए। मसलन एक ये भी देखा गया कि पाकिस्तानी नेबर्स जो थे, पड़ोसियों ने अपने जो इंडियन गैर मुस्लिम पड़ोसी थे उनको अपनी गाड़ियों में बैठा के पोलिंग स्टेशन पहुंचाया ताकि वो वोट डाल सके। और एक बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम इंडियंस हैं, जो मतलब हिंदू क्रिश्चियंस, उन लोगों ने, खासतौर पे हिंदू ने, अक्सरियत हिंदुओं की है, उन्होंने ममदानी को वोट दिया। तो एक अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट बन गए थे जो जिनको सारे इमिग्रेंट्स, चाहे वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, हिस्पैनिक्स हो, लैटिन अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो या अफ्रीकन अमेरिकन हो, सब ने, वो अफ्रीकन अमेरिकन इमिग्रेंट तो नहीं है लेकिन वो भी, उन सब यानी माइनॉरिटीज ने उनको अपना लीडर समझा और उनको वोट दिया। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बात है। और उससे एक चीज जाहिर होती है कि सदर ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी और जो पॉलिसीज थी माइनॉरिटीज को हर्ट कर रही थी, मसलन हेल्थ फैसिलिटीज विड्रॉ करना, एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है फ्री, इस तरह के स्मॉलर ग्रुप्स को उसको विड्रॉ करना, इन चीजों से सारे लोग हर्ट हुए थे और वो फील कर रहे थे कि ये सही नहीं है। और इसलिए यहाँ जो सदर ट्रंप ने आज ये बात किया कि इमिग्रेंट सारे महाजिरीन ने वोट दिया है, तो उसमें किसी हद तक सच्चाई है कि सारे इमिग्रेंट्स भी, और लेकिन सिर्फ महाजिरीन का ना गलत होगा बल्कि सारी माइनॉरिटीज ने ये फील किया कि उनके लिए बहुत मुश्किल दिन है और उन्होंने ममदानी को सपोर्ट किया। लेकिन जाहिर है ये इलेक्शन अक्सरियत के सपोर्ट के बगैर नहीं जीता जा सकता था। जहां वो उन इलाकों से जीते हैं जहां इमिग्रेंट्स या माइनॉरिटीज रहती हैं, तो वहां उन इलाकों से भी जीते हैं जहां सफेद फार्म में रहते हैं और बहरहाल उनकी अक्सरियत है, उन्होंने भी वोट दिया। तो एक ओवरऑल वो कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे सामने आए हैं। ये तो कोई एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है, तो इमिग्रेंट्स का गलबा जो है वो हमेशा से ही वहाँ पर रहा है। लेकिन इस दफ़ा इसको अपनी इलेक्शन कैंपेन का एक सेंटर बना लेना और इसको अपनी एक USP बना लेना और बार बार इमिग्रेंट्स की बात करना, ये भी देखते हुए कि इमिग्रेंट्स के फेवर में बात करते हुए भी ही नेवर शाइड अवे टॉकिंग अगेंस्ट नेतन्याहू और मोदी। तो वो समझ गए थे, हम कह सकते हैं कि लोगों की नफ्स को, इमिग्रेंट्स की नफ्स को, कि ये एक चीज है जिस पर उन्होंने अपना पूरा कैंपेन जो है वो चलाना है। नहीं, सिर्फ नफ्स को समझने की बात नहीं थी। आप देखिए वो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक ग्रुप है DSA, डेमोक्रेटिक
سوشلسٹ آف امریکہ، جی وہ اس گروپ کے بہت ایکٹیو ممبر ہیں. بالکل. وہ ان چیزوں پہ بلیو کرے، وہ پورا گروپ ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، مذہب کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو، غریبوں کو فیسلٹیز ملنی چاہیے. اب آپ نیو یارک آپ بھی گئے ہوں گی تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نیو یارک میں جہاں ایک طرف بہت خوشحالی ہے، امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے دنیا کے، تو دوسری طرف ان کے بعض علاقوں میں جائیں تو آپ کو صاف غربت، محرومی نظر آتی ہے، بے روزگاری نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے. تو ایسے شہر میں رہنا جہاں بلینز آف ڈالرز کا روزانہ کاروبار ہوتا ہو اور وہاں ایسی غریب حالت میں رہنا، وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور میرا خیال ہے زیادہ ووٹ جو ان کو پڑے ہیں ان کو امیگرینٹ سے زیادہ اس ایشو پر جو انہوں نے بات کی، رینٹ فریز کی، مفت ہاؤسنگ پرووائڈ کرنے کی ہم لوگوں کو، کچھ لوگوں کو خوراک بہم پہنچانے کی. تو یہ جس کو آپ نے روٹی کپڑا مکان کے طور پہ کہا، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ریزونیٹ کیا نیو یارک کے لوگوں کے ساتھ. جو لوگ وہاں سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہاں بھی دوسروں کو چھوڑ دیں، یہاں جو فوجی ہوتے ہیں جو جنگوں میں جا کے مختلف جگہوں پہ لڑتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کی بہت بڑی تعداد ان کے پاس خاص طور پہ اگر زخمی ہو جائے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. فٹ پاتھوں میں ہوم لیس کی طرح نیو یارک کی سردی میں جب -10 -12 ہوتا ہے وہاں بیچارے پلاسٹک کے نیچے کمبل اوڑے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ایشوز بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ ریزونیٹ کیا ہے. صحیح. جی بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا، یہ میں دیکھ رہا تھا امریکن میڈیا کو بھی یہ فالو کر رہے تھے، آپ بھی آف کورس وہیں پہ بیٹھے ہیں، وہیں سے آپ کو زیادہ چیزوں کا بہتر پتہ ہے. تو بہت سارے وہاں میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں یا دانشور ہیں یا کوئی اس طرح کے وہاں کے جو سیگمنٹ آف سوسائٹی اس بات پہ بڑے حیران ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ 9/11 ہوا، اور جو 9/11 کے بعد مسلمانوں کی زندگیاں بڑی مشکل میں رہی ہیں، اٹیکس ہوئے، ان کے ڈسکرمنیشن فیس کی اور بہت سارے ان کو یہ مشکلات میں ہم سب جانتے ہیں. نیو یارک ایئرپورٹ آج بھی مشکل سمجھا جاتا ہے اس کے لیے کہ اگر آپ نے یہاں سے گئے کیا اس پہ کسی ملک سے بھی گئے ہیں تو اس کی امیگریشن وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ذرا ٹف ہوتی ہے، کوشچننگ وغیرہ. یہ کیسے ہوا ہے؟ اس وقت ممدانی صاحب جو ہیں یہ 13 سال کے تھے جب 9/11 ہوا. یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا ہے؟ کیسا شہر جہاں پہ ایک مسلمانوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا، 3000 لوگ جو ہیں they lost their lives، وہیں پہ آج انہوں نے ایک مسلمان ایک میئر جو ہے اس کو الیکٹ کیا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آہستہ آہستہ ہوئی ہے نا، 20 سال سے زیادہ گزر گئے. دیکھیں پہلے جب 9/11 ہوا ظاہر لوگوں میں غصہ بہت تھا، صدمہ بہت تھا، اور جو کرنے والے تھے وہ مسلمان تھے، تو ظاہر ریئیکشن مسلمانوں کے خلاف ہوا. لیکن کچھ برسوں میں ہی نیو یارک میں یہ فیلنگ شروع ہو گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرو آؤٹ اس عرصے میں دیکھیں غزہ کا ایشو ہوئی یا کوئی بھی ایشو ہو، اس میں نیو یارک میں مسلسل مظاہرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی حمایت میں بھی ہوئے ہیں، غزہ کی حمایت میں ہوئے ہیں، اور ان کی یونیورسٹیز میں ہنگامے ہوئے. یعنی ایک احساس پیدا ہوا کہ اب زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ کیا، لیکن اس کے لیے آپ دنیا کے تقریباً 2 ارب مسلمانوں کو تو بلیم نہیں کر سکتے، نہ ان سے جنگ کر سکتے ہیں، نہ ان کو مار سکتے ہیں. تو یہ فیلنگ اب پورے امریکہ میں، صرف نیو یارک میں نہیں ہے، ہر جگہ ایک اسٹرانگ فیلنگ ہے. واشنگٹن میں بھی آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے وہ غزہ سے لے کے 9/11 تک مختلف ایشوز پہ کافی مختلف ویوز رکھتی ہے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے گریجولی ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ کسی چیز کو اوور ڈو کر دیں تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. اور میرا خیال ہے جو مسلم کارڈ تھا وہ کوئی بہت زیادہ ہی استعمال ہو گیا تھا. اچھا، میں دیکھ رہا ایلان مسک صاحب ہیں، وہ بھی آف کورس میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ہی از ناٹ ہیپی، بلکہ انہوں نے آگے جا کے بات کی ہے. کچھ وہاں پہ پروفیسرز ہیں ہسٹری کے، ان کے بھی ٹویٹس ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ویسٹرن یہ سویلائزیشن جو ہے اس کو سوسائڈل اس میں ٹینڈنسیز ہیں، اس میں پہ مطلب ہے یہ ہمدردی کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ خودکشی کی طرف جا رہی ہے اور اپنا آپ کو نقصان کرے گی. اور مسلمان جو ہیں، جو ان کا ویو تھا یہ اوور آل کوئی ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ ان کو لیڈنگ رول میں دے رہے ہیں. پہلے لندن واز فالن ٹو مسلمز اکارڈنگ ٹو دیئر انڈرسٹینڈنگ، نو اٹس نیو یارک. تو وہ یہ سمجھتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ سرنڈر ہو رہی ہے اور ختم ہو جائے گی. یہ اس طرح کے سیگمنٹ آف سوسائٹیز تو بڑے وہ بھی بات کر رہے ہیں اس بات پہ، دے آر ناٹ ہیپی کہ ایک وہاں سے امیگرینٹ گیا ہے، مسلمان گیا ہے اور اپنے آپ کو ایک پراؤڈ آئیڈینٹی کے ساتھ اس نے ووٹ مانگیا اور لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیے. دے تھنک اٹس اے سوسائڈل ٹینڈنسیز ود ان دی ویسٹرن civilization.
जाता साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। ये दोनों पहले एक किताब को याद होगा, लेट 80s या अर्ली 90s में किताब भी लिखी गई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, डीन हिंडन साहब ने लिखी थी, और उसमें भी यही बातें की गई थी। और एक पूरा एक सेगमेंट है मौजूद वेस्ट में जो इस तरह फील करता है। एक दफा मैं फ्रांस में, वहाँ का एक अखबार है, वो उसके वहाँ किसी से मिलने गया था मैं, नीस मेटों अखबार का नाम है। वहाँ मैं एक वो फ्रेंच में सारे वो नारे लगा के मुझे समझ में नहीं आया, तो मजमे के बीच से करो कि मेरा जो दोस्त है अखबार में काम करता है उसको फोन किया, तो मैं उसने कहा कि कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा नीचे से कहा। मैंने कहा क्राउड से। कहता अरे भाई वो तो मुसलमानों के खिलाफ है, वो तुम्हें मार देंगे, तो क्या कर रहे हो? तो मुझे वो आके निकाल के ले गया। तो ये फीलिंग्स तो हमेशा से मौजूद रही हैं बड़े अरसे से, और आज से नहीं, बहुत पहले बहुत कुछ लिखा गया है। एंटी मुस्लिम ज़ाहिर है पुराना क्लैश है, सलीबी जंगों के ज़माने से चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी अगर आप देखें जनरली एंटी वेस्ट फीलिंग्स बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट में, हमारे यहाँ भी एंटी वेस्ट फीलिंग्स बहुत कॉमन है। तो लेकिन साथ साथ एक जो सेन लोग हैं जो समझते हैं, वो इस बात को भी रियलाइज करते हैं कि आप पूरी 2 बिलियन आबादी को दुनिया से खत्म नहीं कर सकते, उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आपने अच्छा, एक सेगमेंट ये भी कह रहा है अनवर भाई, एक ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इनका राइज है, वो जैसे कहते हैं कि ओबामा साहब का जो राइज था उनका प्रेसिडेंसी में पहुंचना, एक उनका ब्लैक अफ्रीकन, एक अमेरिकन का, तो वो भी एक बड़ा एक मूवमेंट बना वाइट पॉपुलेशन में, जिसके नतीजे में ट्रंप साहब का राइज हुआ, मेक ये अमेरिका ग्रेट अगेन की कैंपेन चली। वो समझते हैं उनका बराक ओबामा साहब का भी वहां पे बैठना एक रीजन बना जहां से रिवाइवल हुई है कि भाई साहब हम तो ज्यादा बेहतर है, सुपीरियर है, अब कौन कहां से हमें आके लीड कर रहा है। सो वो एक उसको भी समझते हैं। प्लस वो जो कहते हैं जो इनका यहाँ पे ये ममदानी साहब है, उनकी स्पीच जो है ये ट्रंप साहब को तो फायदा देगी कि वो फिर जो वाइट वोटर है, जो वाइट वहां पे पॉपुलेशन जो ऑलरेडी इस बात को समझती है कि बाहर से इमिग्रेंट आ रहे हैं, मुख्तलिफ फेथ के हमारे साथ ये सिमुलेट भी नहीं करते, हमसे नफरत भी करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भी कहते हैं, आइडेंटिटी भी बरकरार रखते हैं, तो वाइट वोटर मजीद वो इनके पीछे खड़ा होगा। और आगे एक मिड टर्म इलेक्शन भी अगले साल आ रहा है, अगरचे डेमोक्रेट ने कुछ आज उन्होंने गेन्स किए हैं, तो अगला इलेक्शन जो है उसको कैसे देखते हैं कि ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी जो है वीक होगी, या इस इलेक्शन से कंट्रोवर्सी से वाइट वोटर मजीद उनके साथ खड़ा होगा और मजीद लोग आएंगे? देखिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। और अब आप क्या कर सकते हैं उसमें, जाहिर है अब आप जो लोग यहाँ रह रहे हैं अमेरिकी, जो चाहे मुसलमान हैं वो अमेरिकी शहरी हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स से पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, पुश बैक करेंगे फिर आएंगे फिर नीचे जाएंगे, और इस तरह होते होते स्टेबलाइज हो जाएंगे और एक वो एक्सेप्टेड हो जाएंगे, कबूल होंगे, फिर अमेरिकी सियासी निज़ाम में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन इस डर से कि इसका फायदा होगा ट्रंप को, जो कि बिल्कुल हो सकता है, आपने बात से डिसएग्री नहीं करता, इस डर से वो अपनी पार्टिसिपेशन तो नहीं खत्म करेंगे ना, उन्होंने तो फिर भी इसमें शामिल रहना है, अपनी कोशिश करनी है, अपनी जगह बनानी है। बिल्कुल ये हो सकता है कि खासतौर पर वो स्टेट रिपब्लिकन है, वहाँ टेक्सास है, मसलन टेक्सास के गवर्नर ने बड़े सख्त बयान दिए हैं उन स्टेट्स में, और जो वो स्टेट्स हैं जो डिवाइडेड हैं, जो कि इलेक्शन डिसाइड करते हैं कि यहाँ तो बाद स्टेट बिल्कुल वादा है क्योंकि रिपब्लिकन है, कोई डेमोक्रेट है, और फिर जो बीच वाले हैं वो फैसला करते हैं। उन स्टेट्स में सदर ओबामा को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अगर अक्रॉस अमेरिका इमिग्रेंट सारे यूनाइट हो जाएं तो डेमोक्रेट जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर वाइट बैक क्लैश आया तो मजीद नुकसान ही पहुंच सकता है डेमोक्रेट्स को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उस डर की वजह से जो मुसलमान लोग जो सियासत कर रहे हैं वो ना करें, अपने घरों में बैठ जाएं, ये तो नहीं होगा। अब अनवर साहब ये बताएगा, हमने इनकी पॉलिसीज के हवाले से बात की, आपने कहा वो जो है उसने ज़्यादा अट्रैक्ट किया यंगस्टर्स को भी और वहाँ के जो रहने वाले हैं न्यूयॉर्क के। ज़ाहिर न्यूयॉर्क एक इंतहाई महंगा शहर है रहने के लिए। जब वो बात करते हैं कि रेंट फ्रीज कर देंगे या मिनिमम वेज जो है वो इतना कर देंगे या फ्री बसेस जो हैं वो होंगी, ये सारे वादे पॉलिसीज कहने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कितना आपके ख्याल में, आपका क्या एनालिसिस है, कितना जो है वो ये कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे इन पे? ये सोशलिस्ट वादे हैं, लेकिन एक ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका एक बहुत बड़ी जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो ऐसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हुए आपको क्या लगता है डिलीवर कर पाएंगे ममदानी? मुश्किल तो होगा, बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात नहीं है, उनको हर तरह से रेजिस्टेंस आएगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आएंगे,
प्रोजेक्ट गवर्नमेंट उनके फंड रोकने की कोशिश करेगी। आने वाले दिन उनके लिए बहुत आसान नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होंगे, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उस पर डिपेंड करता है कि उनको आवाम को साथ लेके चलना पड़ेगा, इन्फॉर्म रखना पड़ेगा, इंगेज रहना पड़ेगा आवाम के साथ, क्योंकि वो सारे वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अवाम को साथ लेकर चले तो लोग यहाँ समझते भी हैं, लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे। मगर ये समझना है कि अब वो इलेक्ट हो गए हैं तो आने वाले 4 साल बहुत आसान हो गया, ऐसा नहीं होगा, आने वाले 4 साल बहुत मुश्किल होंगे। अच्छा सर, एक चीज हमारे यहाँ भी मानी जाती है, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा मानी जाती है कि इलेक्शन जो है, पॉलिटिक्स जो है ये पैसे से होती है। मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा डोनेशन जो है इकट्ठे किए जाते हैं लीगली तौर पर, और डोनेशंस की उस पर बुनियाद पे ही इलेक्शन लड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में कहा जाता है पैसे के साथ होती है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो खुद कह रहे थे ये ममदानी साहब को, उनको $8 मिलियन मिले और उनके जो मुखालफीन थे उनको तो पूरी वॉल स्ट्रीट जो है 20 उसमें बिलियनरी जो बैठे थे उन्होंने फंडिंग की। तो क्या वजह हुआ है कि इस दफा अमेरिकन पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं पैसा नहीं चला, ये पर्सनैलिटी चल गई है? उन्होंने सिर्फ पर्सनैलिटी की बात नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया, काफी दिनों से काम कर रहे थे और उन्होंने लोकल लेवल पे लोगों को ऑर्गेनाइज किया, कमिटीज बनाई, हर जगह उनको बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स मिले और उसमें वहाँ उनको उनके इमिग्रेंट होने का फायदा हुआ कि उनको वॉलंटियर्स मिले, बहुत सारे साउथ एशियन जो उनके लिए काम कर रहे थे जो और दूसरे माइनॉरिटीज के लोग मिले। लेकिन साथ साथ आप देखें मसलन यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद ने ममदानी को सपोर्ट किया है, उनके लिए फंडिंग की है, उनके लिए कैंपेनिंग की है। अब पाकिस्तान में तो उसको इस्लाम की फतह दिखाया जाएगा, लेकिन ये इस्लाम की फतह नहीं है, एक प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद व्यूज की होता है जिसमें सारे मज़हब के लोगों ने हिस्सा लिया, खास तौर पे यहूदियों ने। तो उसको आप इस्लाम की फतह के तौर पे ना पेश करें, उनको नहीं अनवर भाई, अगर हमारी यहाँ पे छोटी छोटी खुशियां, यहाँ तो हम किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू भाई को, किसी यहाँ सिख भाई को, किसी पारसी को या दीगर मज़ाहिब के लोगों को मतलब मेयर नहीं बना सकते, अपने ऊपर नहीं ला सकते। और किसी और वहाँ पर लंदन में या न्यूयॉर्क में अगर मुसलमान बैकग्राउंड के साथ पाकिस्तानी या इंडियन के साथ बन जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, हमें वहाँ के सेकुलर सिस्टम तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ की बात करें तो डंडे सोटे लेकर पहुंच जाते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियां वो भी क्यों हमसे छीनना चाहते हैं? हम खुश हो जाते हैं कि लंदन दोगलापन है, हमारा दोगलापन है, हमें समझना चाहिए। हम इसी में खुश हैं, हमें तरक्की पसंद सोच जो है उसमें ही न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर या कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ बहुत बड़ी आबादी हो, वहाँ आपको सबको साथ लेके चलने में ही भलाई है, आप अलग अलग कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हिस्टोरिक विन अपने नाम की ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्शन जीतकर, उस हवाले से डिटेल में जो है वो हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ज़बरदस्त जीत जो है वो ज़ोहरान ममदानी ने अपने नाम की है। न्यूयॉर्क का जो मेयर इलेक्शन है वो जीत लिया है, गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, और ज़बरदस्त उन्होंने कैंपेन की जेन जी में भी और वैसे भी वोटर्स को मोबिलाइज करने में, कमेटीज़ बनाई, सोसाइटीज़ बनाई, लोग निकले और उनके लिए वॉलंटियर भी किया बहुत सारे लोगों ने। क्लासा साहब, बहुत सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, इनके जो बिगेस्ट मुखालिफ थे एंड्रयू क्यूमो, उन्होंने जब स्पीच की तो बड़े ही डिग्निटी के साथ ग्रेसफुली जो है वो उन्होंने अपनी हार को भी तस्लीम किया, और जब उनके वहाँ सपोर्टर्स जो है वो शोर मचा रहे थे तो उनको वो मना कर रहे थे और कह रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं कि अब न्यूयॉर्क को जो है वो बेहतर तरीके से गवर्न किया जाएगा, और वो उनको रोक रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हम हमेशा ही जो है वो अप्रिशिएट करते हैं जब हम ऐसे मनाजिर देखते हैं, क्योंकि हम तो डिप्राइव्ड हैं, हमें तो ये कभी नसीब नहीं हुआ। नहीं, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया, मैं भी उनकी स्पीच सुन रहा था, बल्कि मैंने अभी मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया, मेरे वो भाई हैं, सफदर भाई हैं, उन्होंने लंदन से मुझे क्लिप भेजा, मैंने पहले नहीं देखा, ब्रेक में देख रहा था मैं। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जब उन्होंने उनको ये मुबारकबाद दी एंड्रयू ने, जो इनके फॉर्मर वो थे, मेयर थे, तो उस पर मजमा जो है उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया, जो उन्होंने हूटिंग कहें या नारे लगे वो लगाए। उन्होंने कहा नो 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 नो, डोंट डू दैट। ये रात जो विक्ट्री थी, उनकी विक्ट्री थी, दे हैव वन। तो अब हमें न्यूयॉर्क सिटी को वो करना है, इसको उनके साथ मिल के बेहतर करना है, ये हमारा शहर है। कोई मतलब ऐसे क़यामत नहीं आ जाती कि ये कि मतलब एक इलेक्शन हम हार गए तो अगला जीत ही सकते। तो पॉलिटिक्स तो यही होते, दैट्स व्हाट द डेमोक्रेसी, माई वे या हाई वे तो नहीं होता ना जो हमारे यहाँ चलता है। ये सिर्फ यहाँ पे ये बड़े अरसे बाद मैंने ये उनका जेस्चर देखे, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि इस जेस्चर ने
بہت زیادہ نیو یارکر کو وہ کیا ہوگا، ان کو متاثر کیا. اگر ہم یہاں سے میلوں دور، ہزاروں میل دور بیٹھ کے اس جیسچر سے متاثر ہو رہے ہیں جو ڈائریکٹ وہاں رہتے بھی نہیں نیو یارک میں، تو وہاں کا جو لوگ ہیں، میڈیا ہے یا اوورآل سوسائٹی، انہیں کتنا اچھا لگا ہوگا یار، کتنا اچھا بندہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کو منع کر رہا ہے کہ جناب کہ آپ ممدانی کے خلاف کوئی نعرہ نہ ماریں، یہ نہ کریں. اس واقعے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جان مکین، وہ اس وقت پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے اگینسٹ براک اوباما، جب اس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے. وہ ریپبلکنز کے تھے یا ڈیموکریٹ کے تھے. تو انہوں نے بھی جب آئے نا وہ تقریر کرنے کے لیے، اسی طرح وہ ووٹنگ کے لیے کہہ رہے تھے، کنوینسنگ وغیرہ جیسے ہوتی ہے، اپنی سپیچ کر رہے. تو ایک خاتون نے، ابھی ویڈیو پڑی ہوگی کسی وقت گوگل کر کے دیکھیے گا، ایک خاتون نے نا ان کو کہنا شروع کیا کہ ہی از مسلم، ہز فادر نیم از حسین. مطلب اس طرح کا ٹچ دینے کی کوشش کی کہ آپ ذرا مذہبی ٹچ دیں نا، جو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے نا مذہبی ٹچ دیں. تو اس خاتون نے، ہمارے یہاں دوڑتا ہے ابھی بھی دوڑ رہا ہے، بڑے بڑے لیڈران یہ کام کرتے ہیں اور تقریباً سب نے کیا ہے، یہ کوئی اس میں کوئی ایکسیپشن بھی نہیں ہے کہ جس نے نہ کیا ہو. خیر اس پہ یہ خاتون نے اپنے لوز بال کی ان کو کہ چھکا مارے اس پہ کہ آپ انہیں جان مکین کو کہ آپ کیا ایسی پولیٹیکل ان پہ تنقید کر رہے ہیں براک اوباما پہ. آپ یہ سیدھا کہیں کہ مسلمان ہے، اس کا نام حسین آتا ہے، اس کا باپ یہ تھا فلاں تھا. تو زیادہ بہتر یہاں پہ جو آبادی ہے، گورے ہیں یا کرسچنز یا جس کو بائبل بیلٹ کہتے ہیں، تو وہاں کے لوگ زیادہ آپ کے قریب پتہ کیا کہتے ہیں، نو 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 ایگزیکٹلی آپ دیکھیے گا، ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ بات بالکل نہیں کرنی آپ نے، کو مسلمان ہے یا اس کا نام مسلم. ہاں جان مکین کی میں بات کروں، واٹ مطلب ونڈرفل اس کا اپنا کریکٹر تھا اور اس نے وہ بات کیا. I was really impressed کہ آپ اپنے یس جان مکین نے یہ کام کیا ہوا ہے. اور وہ الیکشن ہارا براک اوباما کے مقابلے، وہ ہار گیا الیکشن. اس نے مذہبی کارڈ نہیں کھیلا کہ میں مذہبی کارڈ کھیلوں اور میں جیت جاؤں، بیکاز ہی تھاٹ کہ یہ امریکن انٹرسٹ کے لیے، امریکن پاپولیشن کے لیے، امریکن لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو گالی دیجیے. پہلے تو الیکشن ہی کوئی نہیں مانتا اس ملک میں، رزلٹ ہی نہیں مانتا، کوئی رزلٹ نہیں مارا. 1971 میں الیکشن ہوئے، 70 میں ہوئے، وہ کسی نے نہیں مارے. ملک ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا ٹوٹ جائے ہماری بلا سے، ہم تو نہیں مانتے رزلٹ کو، نہیں مانا. ایسے بعد میں آنے والے سالوں میں ہم نے دیکھا کوئی الیکشن آپ کو یاد پڑتا ہے جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ کہتے فیئر ہوئے ہیں، جو نہیں جیتتی وہ کہتے ہیں آپ جو بوٹوں پہ چڑھ کے آ گئے، جو ان کو بوٹ پہ بٹھا لے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، جو بوٹ سے اتار کے کسی اور وہ بٹھا لے وہ ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے، وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی. ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں دھاندلی ہوتی ہے، تو بھائی یہ دھاندلی کون کراتا ہے؟ آپ جب اپنی دفعہ آپ پھر انکار کر دینا، کوئی ایک تو لیڈر کہہ دینا کہ میں دھاندلی کے ذریعے نہیں آنا چاہتا، میں کسی فوجی جنتا کے ذریعے پاور میں نہیں آنا چاہتا. نہیں آنے چاہتے تو پھر آنا بھی چاہتے ہیں اور پھر اپنے مخالفین کے اگینسٹ مطلب اچھا آپ کو پورا پتا ہوتا ہے کہ آپ کو دھاندلی کر کے کیسے لایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے جب آپ کے مخالف کو دھاندلی کر کے لایا جاتا ہے آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس ایجنسی نے، کس جرنل نے، کس میڈیا نے، کس فلانے صاحب نے، کس نے کس طریقے سے اس کام کو کر کے دیا ہے. تو اس لیے آپ کو یقین ہوتا ہے کیونکہ میں نے دھاندلی کروائی تھی تو میرے خلاف بھی دھاندلی ہو رہی ہے. تو آپ کو اس یہ سسٹم کے بینیفیشری اور یقین کریں کسی کو بھی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں چاہیے. ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ مشینوں پہ آ گئے ہیں نا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جناب الیکٹرانک. اور یہاں پہ بھی ہمارے یہاں بڑا جو ہوتی ہے، وہ ہمارے یہاں بھی بڑا رولا پڑا تھا کہ الیکٹرانک مشینیں ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی وہ ایشو کر رہے ہیں. بلکہ پچھلی دفعہ الیکشن میں بھی ان کو ہوا تھا، پرابلم ہوا تھا. سو ہر جگہ یہ 19-20 یہ پرابلم رہتی ہے. لیکن اچھی چیز یہ کہ وہاں کا سیاستدان الگور کا آپ کو یاد ہوگا جب الگور کا اور بش کا ہوا تھا، دیٹ واز ہسٹوریکل بیٹل، جب کورٹ میں گئی تھی انہوں نے تو نہیں کیا تھا. مطلب حالانکہ لوگ کہتے ہیں الگور اگر آ جاتا تو شاید دنیا کی ہسٹری کچھ اور ہوتی، پڑھا لکھا ایک انوائرمنٹلسٹ اور پتہ نہیں بلا بلا کتابوں کا مصنف. اس کے مقابلے میں آپ جارج بش کو لے کر جس نے دنیا بھر میں جنگیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تباہی بربادی وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے باوجود الگور جو ہے جب سپریم کورٹ نے وہ کیا تو وہ گھر جا کے بیٹھ گیا. اس نے تو اٹس آل اوور، میں اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا. نہیں گیا. ہمارے یہاں تو بادشاہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ آپ نے مجھے گھر کیوں بھیجا، تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو تاحیات رہنے کے لیے ہیں. ان کو پتہ ہے میئر کو اینڈریو کو یار مجھے پھر چانس ملے گا. ایسے لندن کے میئر کو دیکھ لیں، اس کو پتہ ہے، لندن کے پرائم منسٹر کو پتہ ہے، دنیا بھر کے. جب آپ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ دیر از سیکنڈ ٹرم، بھئی کچھ مہینے کے لیے آپ انتظار کیا جا سکتے، پالیٹکس میں آپ انتظار نہیں کر سکتے، تو پھر تو یہ کچھ ہے. سو اٹ واز اے ہیوج جسچر. لیکن ہم نے سیکھنا سوکھنا کچھ نہیں ہے، یہ فرسٹ ورلڈ کے مسئلے ہیں. اچھا لیکن خوشی تو یہاں بڑی منائی جا رہی ہے ممدانی کے جو ہے وہ میئر الیکٹ ہونے پہ. ایک خبر جو ہے وہ چل رہی تھی، میں یہ کہہ دوں اگر یہ اے آئی جنریٹڈ نہ ہو، ویسے تو لگ ہی رہی ہے کہ نہیں ہے. وہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تبدیلی کراچی سے شروع ہو کر نیو یارک پہنچ گئی ہے. کراچی کے لوگوں نے بھی نوجوان میئر کا انتخاب کیا تھا. آپ خود کراچی کے، ہاؤ ڈو یو فیل؟ مجھے چھوڑے، میں تو نہیں ہوں کراچی کا. آپ نے تبدیلی دی، آپ تو جاتی رہتی ہیں اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے، کراچی آپ کا گھر ہے، تو ویسے آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے وہاں پہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے میئر بننے کے بعد؟ یہ جو کمپیریزن ہے اس پہ میں
مرتضی وہاب صاحب کے میئر بننے کے بعد مرتضی وہاب صاحب کے میئر بننے کے بعد یا ممدانی میئر بنے اور وہ اپنی کون سی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے وہ وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ پتہ چلے گا. لیکن جب آپ یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہاں کی تبدیلی وہاں پہنچ گئی ہے تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ممدانی جو ہے وہ گراس روٹ سے آئے ہیں. انہوں نے پرائمری جیتا, اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے الیکشن جیتا اور پھر وہ آئے ہیں. ان کو کسی نے بلاول کی طرح نومینیٹ نہیں کر دیا تھا جیسے بلاول نے جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب کو نومینیٹ کر دیا تھا. تو یہ تو کوئی کمپیریزن میرا سوال کچھ اور تھا. کیا مرتضی وہاب صاحب کی کراچی کا میئر بننے کے بعد آپ کو کوئی تبدیلی نظر ہے جب بھی آپ وہاں کراچی اپنے پیرنٹ سے ملنے گئی ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی ایسی خاص تبدیلی جو ہے کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے. انفیکٹ میں کہوں گی کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بد سے بدتر ہی جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ثبوت ہمیں جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں. کبھی وہ ای چالان پہ جو ہے لوگ شور ڈال دیتے ہیں کہ ہماری روڈیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ بن نہیں رہی ہیں, کبھی کچھ اور جو ہے وہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا, اور اس کی بہت ساری جو ہے وہ وجوہات ہیں اور یہ کمپیریزن تو بالکل بھی نہیں بنتا ممدانی اور مرتضی وہاب کا کہ وہ کس طرح سے آئے ہیں میئر اور وہ کس طرح سے آئے ہیں جو ایک لوگوں کا ووٹ لے کر جو ہے نا وہ آئے ہیں اور وہاں جو ہے آپ نے نومینیٹ کیا ہے. وہ ہمارے یہاں نامینیشن ہی چلتی ہے. خیر وہ دوسری وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ جواد یہ ساری فواد صاحب جو ہے ہمارے اینکر دوست جو ہیں وہ یہ پرسوں ہمارے ساتھ ہی تھے, آپ نے ان کو بھی سنا. انہوں نے کہا کہ ان روڈز پہ وہ اوپر یہ لگائی گئی ہے ای چلان ہے جو روڈ کمپیریٹیولی بہتر ہے, ان علاقوں میں نہیں لگائی گئی جہاں پہ روڈ جو فواد صاحب کہہ رہے تھے. خیر وہ علیحدہ. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہے جو آپ نے کہا پوری قوم خوش ہے. آپ سے اگر میں پوچھنا شروع کروں ملتان کے میئر کا نام بتائیں, مجھے پشاور کے میئر کا نام بتائیں, مجھے اسلام آباد کے میئر کا بتائیں, کوئٹہ کا بتائیں, لاہور کا بتائیں, گوجرانوالا, وہاں پہ حیدرآباد, سکھر, ماں سوائے مرتضی وہاب کے کسی کا نام کسی کو نہیں آتا. آپ کو کوئی نام آتے ہیں؟ مجھے تو نہیں آتا. آپ کو آتا ہے؟ مجھے بھی نہیں آتے. میرا خیال سننے والوں کو بھی نہیں آتے. میں نے آج اپنی ٹیم میں وہ کیا میسج کیا واٹس ایپ میں کہ ذرا بتائیں اس ملک میں کتنے میئر ہیں. تو وہ ہماری وہ ریسرچر ہیں وہاں پہ رافیہ جو ہیں انہوں نے ڈھونڈ کے دیے. پشاور میں بھی ہے, کچھ اور بھی 5-6 انہوں نے شہروں کو بتایا. لاہور کا میئر کی سیٹ خالی ہے اور اسلام آباد کا میئر ہی نہیں ہے. پنڈی میں میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. جس ملک میں میئر نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ بھی یہ تھا جو ٹھیک تھا کہ ہم یہاں پہ میئر بلدیاتی سسٹم لائیں گے. اسی طرح کہ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی سندھ میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا, حالانکہ کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے. اسلام آباد کا کوئی میئر نہیں ہے یہاں پہ بیوروکریٹ کے آدمی, بلکہ اب وہ جو 27ویں ترمیم کے تحت ایگزیکٹو مجسٹریٹ دوبارہ آ رہے ہیں وہ لائے جا رہے ہیں. اور اسلام آباد کی جو حالت ہے اس وقت گندگی کی, ٹریفک کی, میس کی, آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے آخری دفعہ جو میئر یہاں پہ لگے تھے انصر شیخ صاحب تھے, نواز شریف صاحب کے دور میں اسلام آباد کا. اور انصر شیخ صاحب کون تھے؟ وہ ٹھیکیدار تھے, بلڈر تھے, جو وہاں سے سی ڈی اے سے وہ ٹھیکے لیتے تھے, کام کرتے تھے, بلڈنگ کرتے, جو بھی تھا کنسٹرکشن کا. اس کے بعد اسی کے باس بن کے بیٹھ گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ واز کلوز ٹو میاں نواز شریف صاحب. انہوں نے کوئی یہاں پہ گھر بھی بنائے تھے, کنسٹرکشن کی تھی گھروں کے فلیمن میں اور مری میں بھی بنائے تھے. اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کا آپریشن ہو رہا تو انصر شیخ صاحب وہاں پہ اجوے روڈ پہ چارپائی ڈال کے بھی پڑے رہے کہ جناب کوئی ضرورت نہیں آتی. تو پاکستان میں اگر اسلام آباد جیسے شہر کا بھی یہ اگر میئر کا الیکشن اس طرح کا ہوتا ہے, لاہور میں آپ لگنے نہیں دیتے, کسی اور شہر میں وہ قوم بڑی دھاندلی وہ کر رہی ہے, وہ ناچ رہی ہے, گانوں پہ دھوم مچا دے, جیسے انہوں نے گانا لگایا بھی ہے ممدانی صاحب نے اپنا, اس میں دھوم مچا دے. بھئی آپ کا پشاور کا کبھی میں نے نام نہیں سنا, مجھے جب تک گوگل کر کے انہوں نے نہیں بتایا. مجھے ملتان کے میئر کا نام کوئی بات نہیں. کلاسر صاحب آپ نے جن کا نام سنا ہے وہاں کون سی دھوم مچ گئی ہے؟ آپ نے کراچی کے میئر کا نام سنا ہے نا, وہاں بھی کوئی دھوم نہیں مچ گئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس ملک میں آپ نے بیوروکریسی کے ذریعے چیزیں کی, اور بیوروکریسی سب سے زیادہ ناکام بھی کری. اسلام آباد سب سے بڑی ہے. اسلام آباد کے جو ہمارے سی ڈی اے کے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, چیف کمشنر بھی ہیں, دیگر بھی ہیں. اب اسلام آباد کی حالت دیکھ لیں, یہاں گندگی دیکھ لیں, یہاں ٹریفک میس دیکھ لیں, یہاں پہ مطلب ہر جگہ کھدائی آپ نے کر کے رکھ دی. جہاں پہ نہیں بھی چاہیے تھے آپ کو انڈر پاسز, فلائی اوور, جیسے ادھر این ڈی یو یونیورسٹی کے سامنے بنا رہے ہیں, F9 پارک کے سامنے, پوری کھدائی, پورے اسلام آباد کو آپ نے ہر جگہ کھود کے رکھ دے گا. جہاں پہ کھدائی کریں گے, جہاں پہ کوئی بلڈوزر لگائیں گے, اربوں روپے کے, مطلب 8-10 ارب 4 ارب 5 ارب سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی نا. اور حالت یہ صفائی کے پورا شہر جو ہے گند سے بھرا ہوا ہے. اچھا پولیٹیکل لوگ خود اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, لہٰذا مجسٹریٹ دوبارہ آ رہے ہیں کہ مجسٹریٹ بابو جو ہے وہ آئے گا آپ کو شہر ٹھیک کر کے دے گا. یہ شہروں کو جو بربادی ہوئی ہے, آج کل بھی بلدیاتی اداروں کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے؟ یہ ہمارے یہ ڈی ایم جی والے موسٹلی بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے. شہروں کی حالت دیکھ لیں. لیکن وہ کہتے ہیں ایگزیکٹو مجسٹریٹ آ رہے ہیں دوبارہ 27ویں ترمیم میں دوبارہ آ رہے ہیں, کیونکہ وہ یس باس ہے نا. 17ویں گریڈ کو اٹھا کے ڈپٹی کمشنر لگا دیں گے, ڈپٹی کمشنر کو سیکرٹری لگا دیں گے, کمشنر لگا دیں گے, وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا. دیٹس دا ریزن کہ مجسٹریٹ ہمیں چاہیے. اپنا پولیٹیشین جو ہے نا وہ نہیں, یا ٹھیکیدار چاہیے, یا شہر کو چلانے کے لیے ٹھیکیدار چاہیے. قابل آدمی تو کسی کو نہیں چاہیے. نو باڈی, یا عثمان بزار صاحب چاہیے, یا پھر آپ کو یہاں پہ انصر شیخ صاحب جیسے بندے چاہیے.
یا مرتضی وہاب نہیں بولا آپ نے, میں ضرور بولوں گی مرتضی وہاب. اور یہ بھی میں آپ کو یاد کراتی چلوں کیونکہ آپ نے وہ نامینیٹ کی بات کی, تو مرتضی اس وقت جو ہے وہ میجورٹی بھی نہیں تھی, اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کے جو ہے وہ بنا رہے تھے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ جب ٹاپ سے جو ہے وہ شروع سے الیکشن ہی جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا, بندہ ہی جو ہے وہ آپ پورا پروسیس اس طرح کا چلائیں گے تو اینڈ میں چینج جو ہے وہ کیا آ سکتی ہے. ممدانی پہ خوش ہو جائیں گے. ہاں, ممدانی اور لندن کے اس پہ میئر صادق خان پہ بھی بڑے خوش ہوئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہمارے مسلمان میئر بن گئے. اپنے یہاں جو حساب ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد وہاں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں زہران ممدانی کے الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے میئر کا الیکشن جو ہے وہ جیت لیا ہے نیو یارک میں. کلاسا صاحب, کچھ پالیسیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بہت سارے انہوں نے وعدے کیے ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں جو کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے وہ مانی جاتی ہے, وہاں پر اس قسم کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آپ کو لگتا ہے ڈیلیور کر پائیں گے؟ ڈیلیور تو کر گیا, مطلب نعرہ تو کر گیا نا, باقی بات کے مسئلے. بھٹو صاحب کا بھی یہ نعرہ تھا یہاں پہ انہوں نے چلایا. انہوں نے مکس کیا. انسان ہمیشہ سے 3 چیزوں کی تلاش میں رہا, سنس ایجز. یہ پرانا مسئلہ ہے, روٹی کپڑا مکان, یہ بیسک اس کی ضروریات ہیں فرام ڈے ون. ایون جب ہم کیو ایجز غاروں میں رہتے تو اس وقت بھی یہی مسئلے تھے. اس لہٰذا یہ نعرہ کبھی پرانا نہیں ہوا. وہ سوشلسٹک آپ کا سسٹم ہو, کیپٹلسٹک ہو, کوئی کمیونسٹ ہو, وٹ ایور جو بھی ہو, لوگ ہمیشہ اس پہ لیورین ہوں گے. اور کیونکہ امیگرینٹس کا شہر ہے وہاں پہ, غربت, یہ چیزیں جو بتا بھی رہے تھے انور صاحب, تو لوگ آپ کے زیادہ آپ کو وہ ہوتے ہیں کہ شاید, اچھا لوگ انکمبینسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. ایک بندے کو 4-5 سال شکل دیکھ کے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. انسانی مزاج ہے اس کا, غربت سے بھی بعض وقت تعلق نہیں ہوتا. آپ کی شکلیں دیکھ کے بھی تنگ. میں تو ابھی نیو یارک میں تھا, یہ پچھلے مہینے آئی واز ان نیو یارک, 2 ہفتے میں نے گزاری ہیں, دیکھی ہیں, تو کسی وقت میں شیئر کروں گا. نیو یارک کو واقعی توجہ کی ضرورت ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو مجھے لگا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں پھر مینہٹن وغیرہ, وہاں پہ میں ٹائم سکوائر کے قریب ہی رہ رہا تھا کہیں پہ. اس کے باوجود میں لندن میں رہا, لندن میں مجھے کوئی, میں صادق خان صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ, لندن بھی اپنا وہ چارم اور اپنی وہ جو چیزیں تھیں, لندن والے بھی شکایت کر رہے تھے کہ شاید وہ چیزیں نہیں ہو رہی. ایسے نیو یارک جو ہے, ابھی مجھے نہیں پتا ممدانی صاحب کیا کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کام وہ عمران خان صاحب, انہوں نے بھٹو صاحب اور عمران خان کو مکس کیا ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے. عمران خان والا سٹائل رکھا ہے, وعدے کیے جو یوتھ کو اپیل کیا ہے, اور جو اس میں ٹرمپ صاحب تھے ان کو چیلنج کیا. جب آپ ٹاپ کے بندے کو چیلنج کرتے ہیں, ٹرمپ نے بھی اپنے آپ کو ان کے اگینسٹ پچ کیا. جب پریزیڈنٹ آف یو ایس سے پچ کرے گا اگینسٹ ایک 34 سال کے ایک نوجوان کے اگینسٹ, تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسٹر ٹرمپ ہیں. انہیں لگا کہ 34 سال کا لڑکا ہے یار, ٹرمپ صاحب کو, اور ان کو ٹف ٹائم دے دیا. لوگ پھر نا اس سائڈ پہ ووٹ دینے کے آتے, جیسے خان صاحب کو مل گیا تو دیکھیں زرداری اور شریفوں کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے یوتھ کو اپیل کی, اس نے بھی یوتھ کو اپیل کی, اور پلس وعدے کیے جو کل کی ایگزیکیوشن, لیکن وہاں پہ وہی والی بات, ایگزیکیوشن نہیں کریں گے تو اگلی ٹرم میں وہاں جو ہے وہ آنسریبل ہونا پڑتا ہے. ہمارے والا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی فوجی آئے گا اقتدار میں لے جائے گا, کوئی فوجی آئے گا اقتدار سے نکال دے گا, وہاں یہ کام نہیں چلتا. پہ جو ہے وہ کوئی سوال جواب نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا, اور ضرور ان کو جو ہے وہ آنسریبل ہونا پڑے گا اپنی عوام کو جو جو وعدے انہوں نے کیے ہیں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.